میری امی جب بھی مجھے ڈانٹتی تو وہ تب انہیں سمجھانے لگ جاتے، دیکھو ابھی بچی ہے، ننھی سی تو ہے، اسے مت ڈانٹا کرو۔ بچے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر وقت سہمے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں کی شخصیت پہ منفی اثر پڑتا ہے۔ مجھے دن میں کئی بار امی سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے سبب ڈانٹ پڑتی تھی، اور وہ ہر بار دلائل کے ساتھ مما کو قائل کرتے تھے۔ میری امی مجھ پر چیختی یا چلاتی تو وہ پھر کہتے، کیوں اس معصوم پر اتنا شور و واویلا کرتی ہو، چیخنا بند کر دو۔ پھر ان کے درمیان جھگڑے کا آغاز ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کے تعلقات میں سرد مہری آ جاتی۔ پھر امی ان سے معذرت کرتی، تب جا کر صلح ہو جاتی تھی۔ میں اپنی امی سے جب کوئی فرمائش کرتی کہ مجھے فلاں چیز لے کر دیں، وہ تب ڈانٹ دیتی تھی۔ وہ کہتی، کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی، گزارا ہو رہا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر یوں ہوتا کہ میری وہی فرمائش وہ پوری کر دیتے۔ پتہ نہیں انہیں میری فرمائش کا کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ میں تجسس کے ساتھ امی سے پوچھتی، ضرور آپ نے بتایا ہوگا۔ وہ قسم اٹھا کر کہتی، میں نے تو ان سے ذکر ہی نہیں کیا۔ میں سوچتی ہی رہتی، انہیں میری فرمائش کا بھلا کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جب کبھی کسی دوسرے شہر میں جاتے، میرے لیے قیمتی کپڑے لاتے۔ امی پھر جھگڑا شروع کر دیتی، ابھی پہلے کپڑوں کے ڈھیر الماری میں ٹھونسے پڑے ہیں، آپ اور لے آتے ہیں۔ وہ کہتے، مجھے راہ چلتے ایک شاپ کے باہر سے یہ سوٹ پسند آ گیا تھا، مجھے اس میں اپنی گڑیا کی شکل نظر آنے لگی تو میں نے خرید لیا۔ ایک روز ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ امی نے مجھے کہا کہ گلاسوں میں بوتل ڈال کر ڈرائنگ روم میں لے آؤ۔ میں بوتلوں کے بھرے گلاس ٹرے میں اٹھائے کچن سے باہر نکل رہی تھی کہ وہ ٹرے زمین پر گر گیا۔ سارے گلاس ٹوٹ کر بکھر گئے اور کرچی کرچی ہو گئے۔ بہت قیمتی گلاس تھے۔ ابو نے یہ منظر دیکھا، وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور گلاسوں کے ٹکڑے جمع کرنے لگے اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ ماما ٹرے گرنے کی آواز سن کر باہر آئیں تو غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ امی سمجھی کہ گلاس میرے ابو سے ٹوٹے ہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد امی اور ابو کا پھر جھگڑا ہوا، اور پھر وہی سرد مہری۔ امی ان سے نہیں بولی۔ میری امی کا مزاج ہی ایسا تھا، وہ ہمیشہ سے دوسروں کے ساتھ درست لہجے میں بات کرتی تھی۔ ایک بار میں کیچڑ میں لتھڑی چپر پہن کر واش روم میں چلی گئی۔ سارا فلش اور واش روم کیچڑ زدہ ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب امی واش روم گئیں تو کیچڑ دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ انہوں نے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا، واش روم میں کون گیا تھا گندی چپل کے ساتھ؟ ان کے غصیلے لہجے سے تو میرے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی اور میں کانپنے لگی۔ وہ سن رہے تھے اور جان گئے تھے کہ آج امی مجھ پر غضب ڈھائیں گی۔ وہ فوراً سے پہلے آگے بڑھے اور مما سے کہنے لگے، بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری چپل میں کیچڑ لگی ہوئی ہے، اور میں اسی چپل سے واش روم میں گھس گیا۔ پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے واش روم دھو دیا۔ وہ شروع دن سے میری خامیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈال رہے تھے۔ امی شروع دن سے ڈسپلن پسند تھی اور میں ازل کی سست اور نالائق۔ میری ڈھال میرے ابو تھے، میرے محافظ، میرے خیر خواہ۔ انتہائی خاموشی سے، احساس دلائے بغیر اور کوئی احسان جتائے بغیر، وہ میرے بچپن سے مجھے محبت کا آسمان اور پیار کی زمین عطا کیے ہوئے تھے۔ کل میری رخصتی ہے، میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جس گھر میں جا رہی ہوں، کیا وہاں مجھے محبت کا آسمان اور پیار کی زمین عطا کرنے والی ہستی ملے گی، جو میرے قصور اور غلطیوں کو اپنے سر لے لے گی، میری فرمائشوں کو بنے مانگے پوری کر دے گی۔ مجھے وہاں اپنے ابو کی یاد ستائے گی، اس ابو کی جنہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے میری گڑیا پیاری لگتی ہے، مگر انہوں نے اپنے ہر عمل سے یہ ظاہر کیا کہ ان کی کل کائنات صرف اور صرف میں گڑیا ہی ہوں۔ آئی لو یو مائی بابا۔